ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے ذریعے ووٹ چوری اور ایس آئی آر کے خلاف مہم مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پورا انڈیا بلاک اس مہم میں اب پیش دکھائی دے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن پر ہر کوئی انگلی اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ راہل گاندھی کے ذریعے اٹھائے گئے ایشوز پر گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے جواب میں آج انڈیا بلاک نے پریس کانفرنس کر کے چھپتے ہوئے سوالات سامنے رکھ دیے۔ ووٹ چوری اور ایس آئی آر معاملے پر انڈیا بلاک میں شامل سبھی پارٹیاں متحد دکھائی دے رہے ہیں۔ آج انڈیا بلاک کے سرکردہ لیڈران نے دہلی کے کانسٹیٹیوشپ کلب میں پریس کانفرنس کر نئی معاملوں میں الیکشن کمیشن کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ ہندوستان کے پڑوسی ملک میانمار میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے 18 اگست کو مطلع کیا کہ میانمار میں عام انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے 28 دسمبر کی تاریخ مقرر کی۔ اس جنگ زدہ ملک میں تقریباً 5 سال بعد یہ پہلا انتخاب ہوگا جس کے لیے خاکہ تیار کر لیا۔ حالانکہ ناقدین نے اس انتخاب کو محض ایک ڈرامہ قرار دیا ہے۔ دہلی میں بارش کے بعد کے حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ جس طرح سے سڑکوں پر پانی پھر جاتا ہے، لوگ گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاہم اب اس معاملے پر چیف جسٹس بی آر گوئی نے اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یعنی یہ چیئے آئی کہ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران انہوں نے ایک طرح سے پھٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں سے ٹول تو لیتے ہیں لیکن سہولیات نہیں دیتے۔ دہلی میں اگر 2 گھنٹے کی بارش ہو جائے تو پورا شہر درہم برہم ہو جاتا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ریاست میں ایس آئی آر سے متعلق چل رہی سرگرمیوں کے درمیان ایک انتہائی اہم اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن راستوں میں ڈبل انجن کی حکومت ہے وہاں بنگالی بولنے والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ان کی تقریباً تعداد 2 لاکھ ہے۔ ہم نے ان سبھی لوگوں سے اپنی ریاست بنگال آنے کی گزارش کی ہے۔ یعنی ممتا بنرجی نے بنگالی مہاجرین سے کہا کہ وہ گھر واپسی کریں کیونکہ انہیں ریاست میں ہی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں الاسکا میں انتہائی میٹنگ کی۔ میٹنگ روس یوکرین جنگ بندی سے متعلق جنگ بندی پر تو مہر نہیں لگی لیکن کچھ اہم امور پر کامیاب تبادلہ خیال کا دعویٰ دونوں لیڈران نے ضرور کیا۔ اب روسی صدر پوتن نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر بات کی ہے۔ یہ فون کال پوتن نے پیر کے روز کیا اور اس بات کی جانکاری خود ہندوستانی وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دی ہے۔ انڈیا بلاک کی پارٹیاں ووٹ چوری کے خلاف پوری طرح متحد نظر آ رہے ہیں۔ آج دہلی واقع کانسٹیٹیوشن کلب میں انڈیا بلاک کے کچھ سرکردہ لیڈران پریس کانفرنس کر الیکشن کمیشن کو نشانے پر۔ اس پریس کانفرنس میں سماجوادی پارٹی کے جنرل سیکریٹری اور رکن پارلیمنٹ رام گوپال یادو نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے راہل گاندھی کے ذریعے ووٹ چوری سے متعلق کیے گئے انکشافات پر الیکشن کمیشن کے ذریعے حلف نامہ مانگے جانے کو محض رسمی قرار دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے ایک ایسا حکم جاری کیا جس نے ملک میں وزیر اعظم کے بعد صدر کی تختہ پلٹ کی تیاریوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ وزارت خارجہ کی ہدایت کے مطابق بیرون ممالک میں موجود بنگلہ دیشی سفارت خانوں اور ہائی کمیشنوں سے صدر محمد شہاب الدین کی تصویروں کو فوراً ہٹانے کو کہا گیا۔ حکم ملتے ہی کئی ممالک کی سفارت خانوں سے بنگلہ دیشی صدر کی تصویریں ہٹا بھی دی گئی ہیں۔ حالانکہ اب تک یہ صاف نہیں ہو پایا کہ آخر حکومت نے ایسا قدم کیوں اٹھایا۔ سپریم کورٹ نے فوجی اداروں میں تربیت کے دوران معذور ہوئے آفیسر کیڈرز کے سامنے آ رہی مشکلوں کا از خود نوٹس لیا ہے۔ پیر کو اس معاملے پر سماعت ہوئی۔ اس دوران عدالت نے مرکز دفاعی افواج سے ان کیڈرز کے سامنے آ رہی پریشانیوں پر جواب طلب کیا ہے جنہیں تربیتی پروگرام کے دوران معذوریت کی وجہ سے فوجی اداروں سے طبی بنیاد پر چھٹی دے دی گئی تھی۔ حیدرآباد کے رامنت پور علاقے سے دردناک خبر سامنے آئی۔ شری کرشن جنم اشٹمی کی شوبھا یاترا کے دوران رتھ کے ہائی ٹینشن تار کے رابطے میں آنے سے 5 لوگوں کی موت ہوئی جبکہ 4 دیگر زخمی۔ یہ حادثہ امنت پور علاقے کے گوپال نگر میں ہوا جو اپڑ پولیس اسٹیشن علاقے میں آتا ہے۔ حزب اختلاف کے ووٹ چوری کے الزامات کے درمیان الیکشن کمیشن نے کل یعنی 17 اگست کو ایک پریس کانفرنس کی اپنی وضاحت پیش کی۔ ادھو دھڑے کی خاتون رہنما پرینکا چترویدی نے الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ادھر اپوزیشن جماعتوں کی اتحاد انڈیا نے ایس آئی آر مہم بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظرثانی ووٹ چوری جیسے الزامات پر الیکشن کمیشن کے خلاف محاذ کھول دیا۔ خبر ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو ہٹانے کے لیے مواخذے کی تحریک لانے پر غور کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پیر کی صبح اپوزیشن جماعتوں کا پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم اجلاس ہوا جس میں الیکشن کمیشن کے سربراہ کو ہٹانے کی تجویز پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اتراکھنڈ میں پشکر سنگھ دھامی حکومت نے تعلیم کے میدان میں
اسلام مخالف یا مسلم مخالف تبدیلیاں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ کابینہ کی خصوصی میٹنگ میں دھامی حکومت نے کانگریس حکومت کے دوران بنائے گئے مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ایکٹ کو ختم کرنے کا بڑا فیصلہ۔ اس کی جگہ اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی ادارے بل 2025 کو اسمبلی سے منظور کر کے قانون بنائے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اتوار کی شام مقبوضہ فلسطین میں صہیونی ریاست کے خلاف ایک بڑے عوامی رد عمل کا اظہار ہوا، جب تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں 3 لاکھ سے زائد قابض اسرائیلی مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج غزہ پر جاری جارحانہ جنگ کے خاتمے اور غزہ میں موجود قیدیوں کی واپسی کے مطالبے پر کیا گیا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا کہ جنگی مجرم بنجمن نیتن یاہو کی رام اللہ کے شمال مشرق میں ہماری فلسطینی زمین پر قائم صہیونی بست اوفرا آمد اس کے درندہ صفت، توسیع پسندانہ رویے اور استعماری ذہنیت کی کھلی گواہی ہے۔ اقدام عالمی برادری کی مرضی ان تمام فیصلوں اور قراردادوں کی صریح توہین ہے جس میں مغربی کنارے میں صہیونی آباد کاری کی مذمت کی گئی، اسے غیر قانونی قرار دیا گیا۔ فلسطینی لاپتہ اور جبری طور پر غائب کر دیے گئے افراد کے مرکز نے کہا کہ اسیرہ بسان فضل محمد فیاض کی حالت صہیونی جیلوں میں جبری گمشدگی اور قیدیوں کے لاپتہ ہونے کے المناک المیے کی کھلی اور دل دہلا دینے والی مثال ہے۔ یہ وہ پالیسی ہے جسے قابض اسرائیل نے گزشتہ 22 ماہ سے زائد عرصے سے غزہ پر جاری اپنے وسیع اور مسلسل عدوان میں منظم طریقے سے اپنایا ہوا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ میں منظم قحط اور بھوک کی صہیونی ریاست کی مجرمانہ پالیسی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ قابض اسرائیل کی مجرم حکومت غزہ میں فلسطینی عوام کو بھوک سے مارنے کی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ظالمانہ پالیسی نافذ کر رہی ہے۔ تازہ ترین شواہد اور چشمدید گواہیوں نے ثابت کر دیا کہ غزہ کی نہتے فلسطینیوں کو بھوکا رکھنا قابض اسرائیل کی دانستہ منظم پالیسی ہے جس کا مقصد فلسطینی معاشرے کی صحت اور اس کے سماجی ڈھانچے کو تباہ کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔